ارواح ثلاثہ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جو در حقیقت ہمارے طبقے میں سنت و بدعت کے درمیان حد فاصل کھینچنے والے، جنہوں نے بدعات کے خلاف اس طرح ڈٹ کر جہاد کیا کہ علماء دیوبند کا مسلک و مشرب جتنا حضرت والا حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تحریر و تقریر سے واضح ہوا، اتنا شاید کسی اور کی تحریر و تقریر سے نہیں۔ بدعات کے خلاف حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج و مذاق تھا اور جو آپ کا کام تھا، اس نے علماء دیوبند کے مسلک کو واضح اور ممتاز کیا۔ ان کا واقعہ لکھا ارواح ثلاثہ میں، تو ان کے بھی اسی طرح دشمن ہو گئے تھے لوگ، اور ایک سال تو پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ وہاں تھوڑے دنوں کے بعد ایک رسالہ حضرت کے خلاف لکھ کے اور چھاپ دیا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے، اور گالیاں بڑی ہوتی تھی، اس میں گالیاں ہوتی تھی بری طرح، کافر ہونے کا فتویٰ، اور خدا جانے یہاں تک کہ یہ کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جن کے ساتھ مصافحہ کر لے وہ بھی کافر ہے، جو خدا جانے اس قسم کا بھرا ہوتا تھا اس رسالے کے اندر۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ آخر دور میں نابینا ہو گئے، خود کچھ پڑھ نہیں سکتے، تو جب کوئی خط آتا ڈاک آتی تھی تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے والد، وہ حضرت گنگوہی کے خادم تھے، تو ان سے سنا کرتے تھے ڈاک جو بھی خط آتا تھا، تو جب خط آتا تھا حضرت کو وہ بھی سناتے تھے، وہ جو ان کے خطوط آیا کرتے تھے یا ان کی کوئی کتاب رسالہ آتا تھا، خیر حضرت سنتے رہتے تھے، سنا بات ختم ہو گئی۔ بہت دن گزر گئے، کوئی ان صاحب کا نہ خط آیا نہ کوئی رسالہ آیا جو گالی والی دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھا کہ بھائی مولوی یحییٰ صاحب، وہ ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا، ہمارا دوست بہت دن سے اس کا نہ کوئی خط آیا نہ کوئی کتاب آئی، اس نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا۔ تو مولانا یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یاد تو کرنا چھوڑا نہیں اس نے، وہ تو آتا ہے اس کا خط مستقل، اپنی پابندی سے آتا ہے، لیکن میں آپ کو سناتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیوں نہیں سناتے؟ کہ حضرت کیا سناؤں، وہ خط تو گالیوں سے بھرا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بات سننے کی ہوتی ہی نہیں، اس واسطے میں آپ کو سناتا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی دور کی گالیوں کی کیا پرواہ، وہ گالیاں دیتا ہے اس کی کیا پرواہ کی بات ہے، دور کی گالیاں تھوڑی لگا کرتی ہیں، وہ لکھ کر گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے، گالیاں دینے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن مجھے سنایا کرو، اس واسطے کہ میں تو اس نیت سے سنتا ہوں، اس نیت سے سنتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شاید ہماری واقعی غلطی کی نشاندہی وہ کر دے تو ہم اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ میں تو اس لیے سے سنتا ہوں کہ وہ دشمن ہے، لہذا جتنی بھی غلطیاں ہیں سب لکھ کے بھیجے گا، تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی بات واقعی صحیح بھی کہتی ہو، کوئی غلطی بھی پکڑ لی ہو، تو اس کو میں کروں گا۔ تو اس واسطے ہمیں اس گالیوں کی کیا پرواہ آتی ہے، تو بڑی برائے گالیوں کی کیا یہ مذاق تھا حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔